ایک تو کھانا پیٹ بھر کے، اور ایک یہ خالی چکھنا سے منع کیا ذرا تو تھوڑا سا چکھ لیں. وہ جو چکھا وہ چکھتی ہی جنت کا لباس اتر گیا. دونوں کے دونوں برہنہ، امی بھی اور ابا بھی. اب دونوں بھاگ رہے جنت میں. شیطان خوش ہو رہا کہ کامیاب ہو گیا. شیطان یہ خوش ہو رہا، اور وہاں خدا کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور یہ دونوں کے لباس اتر گئے. جہاں لباس اترے بھاگنا شروع کیا. جب ستر چھپا رہے، ایک دوسرے کا بدن دیکھا اور جنت میں معاملہ ہو رہا تو کچھ درختوں کے پتے تھے، کچھ یہ تھا، وہ درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے ستر چھپانے شروع کیے اور جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم یہ کیا ہوا؟ ہم نے منع کیا تھا تم کو، ہم نے تو منع کیا تھا. ایک امانت سونپی تھی، اس لیے کہ اللہ نے جب امانت دینے کا ارادہ کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے امانت پیش کی سب پر. سب سے پہلے یہ امانت پیش کی آسمانوں پر. منع کر دیا، نہ اللہ پاک یہ امانت ہم نہیں لے سکتے. پہاڑوں پر پھر تم پہاڑوں میں کرنا، نہ یہ ہمارے بس میں نہیں. زمینوں پر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. پہلے آسمانوں پر پیش کیا، پھر میری امانت تم اٹھاؤ گے. ساتوں آسمانوں نے انکار کر دیا. پھر زمین کو کہا کہ زمین تو اٹھائے گی، یہ کہا نہ اللہ میاں میں نہیں اٹھا سکتی. پھر پہاڑوں کو کہا کہ تم تو بڑے وزنی ہو، میری امانت کو اٹھاؤ، نہ اللہ پاک میں. سمندروں سے کہا کہ اپنے آپ کو نہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ آدم علیہ السلام کو پوچھا میری امانت اٹھاؤ گے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ امانت اٹھاؤں گا تو صحیح، لیکن ملے گا کیا ملے گا؟ یہ کہا ملے گا جنت ملے گی. میری امانت پوری کرو، جنت ملے گی. امانت کسے کہتے ہیں؟ دین کا کام. جنابت کے غسل کو بھی امانت کہا جاتا ہے. جو جنابت کا غسل ہے یہ امانت ہے. پورا دین امانت ہے، لیکن حدیثوں میں بعض اعمال کو خاص کیا گیا ہے. اس میں جنابت کا غسل بھی ہے کہ یہ امانت ہے. اسی لیے وہ جنابت کے غسل کو بہت اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کا کہا کہ ہر بال کے نیچے جو ہے وہ ناپاکی ہوتی ہے، جنابت ہوتی ہے، اسے صاف کرو. یہ امانت ہے. ماں باپ کی خدمت یہ امانت ہے. قرآن یہ امانت ہے. روزہ یہ امانت ہے. نماز کی یہ امانت ہے. تو آدم علیہ السلام حمل الانسان، یہاں آدم علیہ السلام کا نام نہیں، انسان. انسان پوچھا کہ اللہ پاک میں امانت لوں گا لیکن ملے گا کیا؟ اللہ نے کہا جنت. اللہ نے کہا کہ یہ انسان جو ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ امانت کتنی اونچی چیز ہے. عصر کی نماز سے پہلے یہ معاہدہ ہو گیا، اور عصر کی نماز کے بعد یعنی غروب سے پہلے یہ درخت جو تھا اسے کھا لیا آدم علیہ السلام نے. یہ کہا ابھی تو اگریمنٹ ہوا ہے اور ابھی جو توڑا، یعنی ابھی توڑا. اب جب جو اللہ نے کہا کہ اچھا جاؤ، لیکن چونکہ اللہ کے بندے تھے، نبی، اور دنیا کا نظام چلانا ہے تو رونا شروع کیا، اللہ پاک معاف کر دے. تو اللہ نے ہی کچھ جملے سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. اللہ نے سکھائے کہ چلو تم سے چوک ہوئی ہے، ہم تمہیں معاف کریں گے. تم یہ جملے تو آدم علیہ السلام کی زبان پر کھٹ سے نکلا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. دونوں، اماں نے بھی اور ابا نے بھی. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ پاک چوک ہو گئی تو معاف کر. چوک ہو گئی ہم سے، اور تو رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارے والے میں ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، معاف کرنا نہ کرنا وہ تو میرے اختیار میں ہے، میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جنت تو چھوڑنی پڑے گی تمہیں. قال اهبطوا، جاؤ. اہبتا نہیں کہا، بعض جگہ اہبتا آیا ہے اور بعض جگہ اہبطوا یعنی سب اترو. سب اترو کا کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم بھی، حضرت حوا بھی، اور وہ پلٹن بھی شیطان والی، کہ جاؤ سب جاؤ. اہبطوا، اور زمین میں جاؤ. اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.
اب زمین میں تمہیں رہنا ہے، تمہاری اولاد کو رہنا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا سارے کے سارے، ہماری ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. ساری دنیا میں چلت بلت فکرت ہو رہی، وہاں رہنا ہے ایک مدت تک. اب وہاں رہو. تو حدیثوں میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو آئے ہندوستان میں، بس وہاں سے اتارا ان کو، فرشتے لے کر آئے. اس لیے کہ ایسے تو چھلنگ نہیں لگا سکتے آسمان میں. اللہ صاحب دھکا دے دیا جاؤ نہ کرنا. ایک خدا کا نظام، فرشتے آئے ان کو لے کر. اور سرانتیپ جو مدراس، اسی لیے مدراس کے قریب میں جو جزیرہ ہے، اسی لیے مدراس کا پہلے نام تھا مدرس، سکھانے والا. یہ تو پھر مدراس بعد میں بنا ہے، پہلے اس کا نام مورخین نے لکھا ہے مدرس تھا. اس لیے کہ وہیں پر اترے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اتارا اللہ نے جتنا، یہاں بھی الگ الگ. اب مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، اب دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا کھاویں کیا پیویں، ماں بھی الگ باپ بھی الگ. وہ جدہ میں ہے، یہ سرانتیپ میں ہے، اور کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ 5 گھنٹے میں آپ پہنچ جاؤ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کا تھوڑا توشہ بھی کر دیا. لو بھائی تم جا رہے ہو، تمہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، کچھ میوے دے دیے، کچھ پھل دے دیے، جاؤ جاؤ. مشک دے دیا، روایتوں میں زمرد دے دیا، یاقوت دے دیا، ہیرا پنا یہ پتھر دے دیے. مشک کا بھی آتا ہے، عنبر کا بھی آتا ہے کتابوں میں، عنبر دیا، کچھ پھل دے دیے، امرود دے دیا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امرود دے دیا سب سے پہلا، جاؤ تم اسے لے کے جاؤ، جھولے میں ڈال دیا کہ جاؤ اپنا زندگی. اللہ پاک کیسے کھاؤں گا، اس لیے کہ وہاں تو مزے کی زندگی تھی، ابھی مجاہدے کی زندگی. اچھا دنیا میں آئے تو وہ پتے جو ہے لگتے ہوئے، لیکن وہ جنت کے پتے تھے، یہاں آ کر وہ پتے بھی چھین لیے، اب اکیلے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے آ کر اپنا کپڑے کا انتظام کیا سب سے پہلے، کہ چلو یہ سطر دکھائی دے رہا ہے کیا کروں. تو وہ جو ہے کہیں جاویں، کہیں کوئی چیز مل گئی اس سے جو ہے اپنا سطر چھپا لیا. اچھا وہ جو پھل لائے تھے وہ پھل کھاوے تو چھلکے نکلے تو چھلکے زمین میں ڈال دے وے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے جو ہے اسے اگا دے. اب وہ دیکھے گا رہے یہ تو اگ رہا ہے، دانا ڈال دیا تو دانا. پانی تو تھا ہی سدا بہار، پانی یہ تو سدا بہار ہے کہ وہ تو تھا ہی. اب پانی پیوے، اب وہ جلدی سے ہوگا تو وہ تھوڑا تھوڑا تجربہ ان کا بڑھتا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا کتابوں میں لکھا ہے 1000 سال کی ان کی عمر.